نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک خاص حکم، امر، عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، آپ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام خوب بھیجو۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کام کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مبارک عبادت، مبارک کام کے اندر، مبارک عمل کے اندر تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ صلو علیہ امر ہے، فرمایا کہ تم بھی میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور اگر صلات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی پر صلات و سلام بھیجتے ہیں، تو اس صلات سے مراد رحمت اور کرم ہے۔ اور اسی طرح اگر اس صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف کریں کہ فرشتے کیا صلات و سلام بھیجتے ہیں، اس صلات و سلام سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد دعا کرنا۔ اور اسی طرح اگر اس صلات و سلام کی نسبت امت محمدیہ کے مومنین کی طرف کریں، مومنات کی طرف کریں کہ وہ جب درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں گے، پڑھیں گے، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ فرمایا کہ اس سے مراد پھر استغفار کرنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاص حکم دیا گیا ہے، اس سے ذو نبی علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب نبی سے پیار اور انس اور محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ میری تخلیق ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ملائکہ میں بھی سجدہ کرتا ہوں اور آپ بھی سجدہ کریں، تو ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اسی طرح اللہ نے کسی نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں ان پر درود و سلام بھیجتا ہوں اور آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجیں۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، کسی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی صلوات و سلام بھیجتا ہوں، آپ بھیجیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خاص خوبی، آپ کا خاص وصف، خاص فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا امر دے رہے ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کام کو کرنا اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، جتنی عبادات ہیں کسی کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ ایک درود شریف والی کہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہو جاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام خوب بھیجا کرو۔ تو ذو نبی علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو ذو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا۔ آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، تم مجھے مبارکباد نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ جو مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے،
دنیا و معافی سے مجھے بہت محبوب اور پسند ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت اور پیار کرتے۔ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام سے بڑی پیار محبت، اور آپ علیہ السلام کے ہمہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے۔ تو اس وقت بھی وہ ساتھ تھے، تو آپ علیہ السلام کی اس خوشی کو دیکھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے خوش ہوئے۔ وہ آپ کو فرمایا کہ ہنی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبارک ہو۔ تو رسول نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ میرے صحابہ مجھے مبارک دو۔ حضرت ابن عباس نے مبارک دی۔ پھر آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس آیت مبارکہ کے بارے میں بتائیں، اس کی حقیقت بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں، اس کی تفصیل بتائیں کہ اس میں کیا کچھ راز پوشیدہ ہے، کیا کچھ ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی بات سن کر تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بہت اہم بات ہے، اس کے اندر اگر آپ نہ پوچھتے تو میں آخر تک اس چیز کو نہ بتاتا، چھپائی رکھتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن بندہ میرا نام سنے اور مجھ پر درود و سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی وہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لکا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے، تیرے گناہ معاف کرے۔ تو فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آمین کہتے ہیں۔ تو اس بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی بندہ جس کے سامنے میرے نام آئے وہ درود و سلام نہ پڑھے تو وہ دونوں فرشتے پکار اٹھتی ہیں لا غفر اللہ لکا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ تو اس وقت دوسرے فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ آمین۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس کا ذکر نصرۃ المجالس جلد دوم معارج النبوہ اس کے مقدمہ میں، اس طرح کنز العمال صفحہ 171 حدیث مبارکہ 3034۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اکثر اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر آپ علیہ السلام جب مسجد نبی میں ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا کہ آمین، تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیونکہ ہر چیز کو سیکھنے والے تھے، ہر چیز پر نظر رکھتے تھے، تو آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے، ایسا کام کیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو مختصراً آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ دو چیزیں اور بھی تھیں، تیسری چیز کا جس کا ذکر کرنا مقصود ہے تو پھر کبھی کسی ویڈیو کے اندر مکمل انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے، بیان کریں گے۔ تو جس میں والدین کی مغفرت کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح روزہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس کے اللہ مغفرت بخشش نہ کرے، جو مبارک مہینہ پائے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کو طلب نہ کر سکے۔ تو تیسری چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کرے، تباہ و برباد کرے جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے لیکن وہ درود السلام نہ پڑھے۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین فرمائیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے اس بددعا پر آمین فرمائی کہ جس کے سامنے میرا نام آئے لیکن پھر وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کرے، تباہ و برباد کرے جس کے سامنے میرا نام آئے لیکن وہ درود السلام نہ پڑھے۔ تو درود السلام کے حضور نبی علیہ السلام پر پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں، جو محدثین نے، علماء کرام نے بہت زیادہ اس کو تحریر فرمایا، لکھا۔ اور سب سے بڑا فائدہ درود شریف پڑھنے کا، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ
کہ بندے کا آخری وقت جب آتا ہے تو اس درود شریف کی برکت سے بندے کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان، اپنا وہ جو محل ہے، جو درجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ تو نے میرے محبوب نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھا، جس کی وجہ سے اللہ تجھے یہ میں مقام، یہ مرتبہ جنت میں دوں گا۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک اعمال سے پیارا عمل ہے۔ درود پاک مجالس کی زینت ہے۔ جس مجلس کے اندر فرمایا کہ درود شریف نہ پڑھا جائے وہ مجلس بے برکتی ہوتی ہے۔ تو ہر مجلس کے اندر، ہر محفل کے اندر، ہر گھڑی کے اندر ہمیں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ مجلس باعث برکت، خیر و برکت والی ہو جائے۔ درود پاک تندرستی کو، فقر و فاقہ کو، غربت کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ اتنی بابرکت چیز ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو سال ثواب کیا جائے اس کو یہ درود شریف نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کی زنگ کو دور کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخشش کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جب بھی وہ دعا کرتا ہے، جس کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور درود شریف پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا وظیفہ ہے، ذکر ہے۔ تو جب یہ بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بندی کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کام میں جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کام میں جو فرشتے اور اللہ تعالیٰ دونوں کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اور اس میں دو چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو ایک تو یہ کہ روزانہ درود شریف پڑھیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے روزانہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی درود شریف پڑھیں تو توجہ سے، دھیان سے، محبت سے پڑھیں۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں، کیفیت بدل جائے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضور درود پاک قبولیت عطا اللہ نے فرمائی ہے۔ میرا درود شریف پڑھنا اللہ نے قبول فرما لیا۔ حضور نبی علیہ السلام تک ہمارا درود السلام پہنچ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں تو اس خیال سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں کہ تو نبی علیہ السلام میرے سامنے موجود ہیں، یا پھر میں روز مبارک پر سامنے بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں، محبت سے خوشبو کا اہتمام فرمائیں، منہ میں بدبو نہ آئے، مسواک کا اہتمام کریں۔ تو ایسی کیفیت بنا کر توجہ اور دھیان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ خوش نصیب ہے وہ زبان جو درود پاک پڑھتی ہے، دوسروں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کتنے مسلمان ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے والے کتنے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کتنے ہیں؟ یہ کم ہی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے۔ جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں وہی بار بار اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اور اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ اس لیے خود بھی درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، درود پاک کو خوب پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و